السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہر بات کو ممکنہ حد تک جہاں تک ہماری پہنچ ہے سمجھنا ایک اچھے طالب علم کی پہچان ہے۔ ہر انسان ہر بات کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے، یہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک نرسری پرائمری کے طالب علم کو SSC کا سلیبس نہیں پڑھایا جاتا، کیونکہ اس کی پہنچ، اس کی ذہنی سطح اس لیول کی نہیں ہوتی۔ جتنے کورسز ہمارے سامنے ہوتے ہیں، جہاں تک آج تک کی یونیورسٹیوں میں کورسز ہیں، ان کی بھی ایک انتہا ہے، وہ ایک اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ اب اس اینڈنگ پوائنٹ پر پہنچنے کے بعد، یعنی جو بھی ان دنیا کا آخری کورس ہے، جو بھی اس کا لیول ہے، اس تک پہنچنے کے بعد اب کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں، اپنی اپنی تحقیقات، اپنی کوششیں کرتے ہیں، کچھ پروفیسرز بن جاتے ہیں، کچھ سائنٹسٹ بنتے ہیں۔ اب پھر وہ اپنی طور پر اپنی تحقیقات کو اپنی کتابوں میں پیش کرتے ہیں، اپنی کچھ انوینشنز کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، یہ انسان کا آخری سٹیج ہے۔ اس کی عقل، اس نے جہاں تک اس چیز کو سمجھا ہے، پرکھا ہے، وہ وہاں تک اس کو بیان کرتا ہے۔ وہ انسان کا، اپنی عقل کا، یہ بڑے سے بڑے محققین کا آخری سٹیج ہوتا ہے، اور یہ جہاں تک عقل نے سمجھا ہے۔ پھر اب جس طرح ہماری نظر ہے، ویژن ہے، اس کی ایک انتہا ہے۔ جس ہماری سونگنے کی صلاحیت ہے، اس کی ایک انتہا ہے، وہ کہاں تک سونگ سکتی ہے۔ اسی طرح ہماری عقل، اس کی بھی ایک انتہا ہے، اس کے آگے وہ نہ سمجھ سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، نہ کچھ پرکھ سکتی ہے۔ محترم ناظرین، شریعت کے جو احکامات ہیں، ہر انسان اس کو بھی سمجھنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شریعت نے یہ حکم کیوں دیا؟ یہ بھی اچھا سوال ہے، لیکن یہ بھی اچھی سوچ ہے، لیکن بعض سوچنے والوں کا اور بعض پوچھنے والوں کا انداز اس طرح ہو جاتا ہے کہ اگر ہمیں ہمارے سوال کا جواب مل گیا تب تو گڈ، اگر نہیں ملا تو پھر ہم اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے، اور یہ کہہ دیں گے مثال کے طور پر کہ یہ بات ایک پرانے زمانے کی ہے، آج ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ محترم ناظرین، جو تمہید میں نے بیان کی، اس کے حساب سے کہ جس طرح کہا گیا کہ عقل کی بھی ایک انتہا ہے، وہ ایک حد تک جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں پر عقل کی پہنچ ختم ہوتی ہے، وہیں سے وحی کا کام شروع ہوتا ہے۔ اب قرآن و سنت میں جو بھی احکامات بیان کیے گئے، اس کے ہر حکم کی ریزن کو جان لینا، وجہ کو جان لینا، ہمارے چھوٹی سی عقل اور چھوٹے سے ذہن کے لیے ناممکن ہے۔ اس کائنات کے مالک نے، جس نے دنیا کو بنایا ہے، کائنات کا وہ خالق ہے، ذرے سے لے کر آفتاب تک کی اس کی کاریگری ہے، اس کی تمام کاریگریوں کو، اس کے تمام احکامات کو، اس کے تمام احکامات کی علتوں کو سمجھ لینا، وجہوں کو جان لینا، ایک چھوٹے سے ذہن کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب کیوں ممکن نہیں ہے؟ اگر یہ بات مان لی جائے کہ ممکن ہے اور انسان کر سکتا ہے، تو پھر وحی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں پروفیٹس کو بھیجا گیا، اور پھر کیوں ان کے اوپر غیب کی باتوں کو کھولا گیا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بھی بات مان لی جائے کہ نہیں، اللہ کی ہر بات کو جانا جا سکتا ہے، کائنات کی ہر خلقت کی ہر وجہ کو، ہر حکم کی علت کو ہم پہچان سکتے ہیں، اگر یہ بات کو ہم مان لیں تو پھر یہ بات ہو جائے گی کہ ہم نے خالق کے علم کو تسخیر کر لیا، خالق کے علم کی کنہ حقیقت کو جان لیا، اس کی انتہا تک پہنچ گئے، تو پھر اللہ کی ذات بھی کنکریبل ہو گئی، یعنی قابل تسخیر ہو گئی، حالانکہ اللہ کی ذات ناقابل تسخیر ہے، وہ لامحدود ہے۔ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ ہم اس کی ہر بات کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کی ہر بات کی انتہا کو ہم پہنچ جا سکتے ہیں، تو پھر یہ بات ہو جائے گی کہ ہمارا علم اس کو محیط ہو گیا، اس کو گھیر لیا، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ خود قرآن مجید کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی بات ہماری باتوں کی طرح نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے سوالات نہیں کرتے تھے۔ کبھی صحابی سے آپ نے یہ نہیں سنا کہ سود کیوں حرام ہوا، بھائی زنا کیوں حرام ہوا، شراب کیوں حرام ہوئی، اس طرح کے سوالات ان کے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ایک بات تو یہ کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین تھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایسا سوال کرنے سے نہ ان کے عملی زندگی میں کوئی فرق تھا، نہ ان کے عقیدے میں کوئی فرق آنے والا تھا۔ اب یہ کہ کوئی اضافی ایمان کے لیے، ایمان میں بڑھوتری کے لیے، اس عمل کے اندر مزید پختگی کے لیے ایسا سوال کر لے تو پھر بھی گنجائش تھی۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ لیکن فرمایا تھا کہ پچھلی قومیں احکام کی خلاف ورزی کی وجہ سے، اپنے نبیوں کی
اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وجہ سے بھی ہلاک ہوئیں کہ وہ کثرت سے سوال کیا کرتے تھے۔ کثرت سے یہاں کر قید لگانی چاہیے، کثرت سے فضول سوالات کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے میں تم کو روکوں اس سے رک جاؤ، قیل و قول نہ کرو، چوں و چیرا نہ کرو، اور جس چیز کا میں حکم دوں اس پر اپنی طاقت کے موافق عمل کرو۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ سوال زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک روایت اور ہے جس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ سوالات کرنا چاہیے، پیاسے کے لیے یہ سیرابی کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف ہے فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، کہ پیاسے کی تشفی، پیاسے کو اطمینان سوال سے حاصل ہوتا ہے۔ اب یہاں اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سوال کے ذریعے سے اپنی تشفی کو، اپنے جو مائنڈ کے اندر ہمارے ڈاؤٹ ہے اس کو ہم کلیئر کر سکتے ہیں، اور پچھلی روایت سے پتہ چلا کہ زیادہ سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں روایتوں کی اپنی اپنی جگہ پر معنی ہے، دونوں کی جگہ الگ الگ ہے۔ اگر آپ کا سوال اس طرح ہے کہ ہمارے کوئی کسی شرعی حکم میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہو رہا ہے، کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کو ہم پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہلکی سی مثال لی جائے کہ مثال کے طور پر 3 رکعت کے بعد میں 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعت کے بعد ہی میں بیٹھ گیا، تو پھر مجھے کیا کرنا ہے مثال کے طور پر؟ تو یہ آسان سا سوال ہے، تو اس کو ہم سوال کر سکتے ہیں، اور یہاں پر سوال کرنا ضروری ہے اس عمل کو درست کرنے کے لیے۔ اور ایک طرح کا سوال ہے جو نہ ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، نہ ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، نہ موت کے بعد قبر میں اس سلسلے میں سوال ہوگا، نہ حشر کے میدان میں اس سلسلے میں سوال ہوگا۔ تو اس قسم کے سوالات پہلی والی بات کے اندر داخل ہیں، پہلی والی روایت کے اندر داخل ہیں، جہاں پر کثرت سے سوال کرنے سے منع کیا گیا۔ وہ کیسے سوالات ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ حابیل قابیل جو آدم علیہ السلام کے اولین بیٹوں میں تھے، ان میں جھگڑا ہوا تھا ایک لڑکی کی وجہ سے۔ اب اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس لڑکی کے نام سے کیا لینا دینا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں اس لڑکی کے نام سے کیا لینا دینا ہے، کیا تھا کیا نہیں تھا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن بس کہتے ہیں کہ اس کو جنرل نالج کے طور پر ہم پوچھ رہے ہیں، حالانکہ جنرل نالج نہیں ہے، ٹائم پاس ہے۔ اسی طرح لوگ سوال کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا رنگ کیا تھا۔ اب اس سے کیا مطلب ہے؟ کسی بھی رنگ کا کتا تھا بس، اب اس کے رنگ سے کیا میری زندگی میں فرق پڑنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سوال کرتے ہیں کہ یزید فاسق تھا یا کوئی مومن تھا، کافر تھا کیا؟ تو اب بھائی جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، اب جو موجود ہے اور جو میری زندگی ہے اس سلسلے میں سوال ہونا چاہیے۔ یہ جو گزر گئے آنے والی چیزوں سے سوال کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح آئے دن کوئی طوفان آیا، زلزلہ آیا، تو پھر وہاں پر ہی سوال ہو جاتا ہے لوگوں کا، یہ اللہ کا عذاب ہے یا نیچرل ڈیزاسٹر ہے، یعنی آفت سماوی ہے بس، اور نیچرل قدرت کا کرشمہ ہے بس، ایسا ہوا سونامی آ گئی اور کچھ نہیں۔ اب یہ بھی سوال ہو جاتا ہے، حالانکہ ایک ہی موقع پر ہزاروں لاکھوں لوگ بھی اس کے اندر برباد ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر یہ فیصلہ کرنا ہی ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش ہے۔ اور ایک ہی عمل دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی عمل ایک شخص کے لیے عذاب بن جاتا ہے، اور وہی عمل ایک شخص کے لیے امتحان بن جاتا ہے۔ اور دنیا کا یہ دستور ہے کہ کہیں تخریب نئی تعمیر کا پیش خیمہ ہوتی ہے، یعنی تقریب یعنی بربادی ہوتی ہے، اس کے بعد ایک نئی نسل پروان چڑھتی ہے، اور کہیں پر تقریب ظلم کے خاتمے کا سبب بنتی ہے، یہاں کہیں تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ایک ظلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایسے کئی واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سے سورہ کہف میں بھی بیان کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سوال کرنا برا نہیں ہے، بلکہ سوال کا صحیح پہلو اور صحیح مقصد ہونا چاہیے، اس کا ہمیں کچھ عملیہ عقیدے طور پر فائدہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مشہور سوال ہے جس کو حدیث قرطاس کہا جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ اچھالا گیا، ایک سیرت کی کتابوں کا ایک بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اہم سوال یہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ سوال کیا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 3 دن پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی کاغذ قلم لے کر آؤ، لکھنے کی چیز لے کر آؤ، میں کچھ تمہیں وصیت لکھ دوں۔ حضرت جو آخری وقت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے پاس کتاب اللہ اور آپ کی سنتیں اور آپ کا عمل موجود ہے، ہم اسی کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کریں، آپ تکلیف نہ فرمائیں۔ پھر یہ وقت گزرتا ہے، عین وصال کا دن آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لکھنے کی چیز لائے تو پھر میں اس کے اندر اپنی وصیت لکھ دوں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تکلیف کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ یہ تکلیف کیوں کرتے ہیں؟
آپ جو کہنا ہے کہہ دیجئے، میں یاد کر کے بعد میں اس کو محفوظ کر لوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کا خیال رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے غلام باندیوں کا بھی خیال رکھو، اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے رہا کرو، کیوں؟ جو اس گواہی پر قائم رہے گا تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو آپ کہنا چاہتے تھے اور جو آپ بتانا چاہتے تھے، جو وصیت کرنا چاہتے تھے، آپ نبی ہیں، وہ آپ نے الفاظ میں ادا کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام امت تک پہنچا دیا۔ اب اس کے اوپر یہ تک باندھنا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے لیے وصیت لکھنا چاہتے تھے، ان کے خلافت کے لیے وصیت لکھنا چاہتے تھے، یہ فضول قسم کا سوال اور فضول قسم کی بات ہے۔ اور اگر یہ بات مان لی جائے کہ ایک بات رہ گئی تھی جو نبی نے اپنی دعوت میں چھوڑ دی، یا نبی کو یہ بات بتانا ضروری تھا کہ آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر جانا ضروری تھا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی ادھوری رہ جائے گی، آپ کا کام ہی ادھورا رہ جائے گا۔ پھر اللہ کا یہ کہنا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ بات بھی غلط ہو جائے گی، پھر اللہ کے اوپر بھی الزام لگ جائے گا۔ تو یہ ایک بات مان لینا کتنی دور تک لے کر جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی دیانت پر بھی ایک انگلی اٹھ جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی ادھوری رہ جائے گی، اور الیوم اکملت لکم دینکم والا جملہ جو اللہ پاک نے کہا ہے، یہ اللہ پاک پر بھی ایک الزام لگا دینے جیسی بات ہو جائے گی۔ تو دکھنے میں تو یہ سوال چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن یہ بات بہت دور تک لے کر چلی جاتی ہے۔ بات شروع ہماری اس طرح ہوئی تھی کہ شریعت کا کوئی حکم سمجھ میں نہ آئے تو پھر یہ ہمارا قصور ہوتا ہے۔ وحی کا درجہ اور وحی کا کام وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر عقل کی پہنچ ختم ہوتی ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی عمل سمجھ میں نہ آئے، تو اس کو کلیئرٹی ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں دل کو تشفی حاصل ہو جائے۔ لیکن ڈاؤٹ میں پڑھ کر اس کو چھوڑ دینا، یا دین سے دور ہونا، یا اسلام سے ہٹنے کی کوشش کرنا، یہ صرف اور صرف ہمارا نقصان ہے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اسلام کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو ہر رخ سے، ہر زاویے سے سمجھنے اور حتی الامکان دین پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارا چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔